بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا بیان ہے ہمیشہ سے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب آتے ہیں۔ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کے معنی ہیں عادت، خصلت یا سیرت۔ پس اخلاق کا موضوع سیرت انسانی ہے، یعنی وہ علم ہے جو انسان کی عادات و خصائل، اس کے رسوم و رواج اور اس کی سیرت یا دوسرے الفاظ میں ان اصولوں سے متعلق کہ جن پر عمل کرنے کا وہ عادی ہو چکا ہو اور اس معیار کی تحقیق کرتا ہو، جن پر ان اصولوں کے رائٹ یا رانگ اور ان عادتوں کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار ہے، یعنی جن پر عمل کرنے کا وہ عادی ہو چکا ہو اور اس معیار کی تحقیق کرتا ہو کہ جن پر ان اصولوں کے رائٹ یا رانگ یعنی صحیح یا غلط ہونے اور عادتوں کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار ہو۔ تو عام بات چیت میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے، وہ برا آدمی ہے، سچ بولنا صحیح ہے، سچ بولنا صحیح بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کا حق ہے، ایسا اسے کرنا چاہیے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے اور برے، صحیح اور غلط، فرض اور حق، اور چاہیے کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ ابھی ان پر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص برا ہے، فلاں کام صحیح ہے، فلاں کام غلط ہے، یہ اس کا فرض ہے اور یہ اس کا حق ہے، اسے ایسا کرنا چاہیے یا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی سوالات ہیں جن سے اخلاقیات یا خلق، جسے ہم کہتے ہیں اخلاق، تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہی سوالات ہیں جس پر آج کا بیان کیا جاتا ہے۔ خلق عظیم یعنی اخلاق نبوی۔ اخلاق تو ہر معاشرے میں ہی ہے، کوشش کرتے ہیں اخلاق کی، لیکن ایسے اخلاق جو عظیم پایہ تکمیل کو ہوں، جو اپنی عروج کی بلندیوں کو چھوئیں، جو ایسے اخلاق جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقدم ہوں، وہ کون سے ہیں؟ وہ اخلاق نبوی ہی ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ ایک تجزیہ کیا ہے کہ اخلاق ہے کیا، یعنی اچھے اور برے، صحیح اور غلط، فرض اور حق، چاہیے کہ معنی دریافت کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیا ہے، اور ہمیں یہ چیز کون سے افعال کرنے پر لا کھڑی کرتی ہے، اور یہ کہ وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کو اگر یہ پورا کریں تو صحیح ہے ورنہ غلط، وہ کون سا ایسا معیار ہے کہ جس پر اگر کوئی شخص پورا اترے تو اچھا ہے ورنہ برا، یعنی وہ کون سا ایسا اصول ہے کہ جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہو کہ یہ میرا فرض ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ اسی مقصد
اور اسی معیار کے جو اصول ہیں ان کی تحقیق پر ابھی روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ فرائض و حقوق، وہ نیکیاں اور برائیاں جن کی ایک فہرست اس دنیا میں چلی آ رہی ہے، جن سے فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، آپس میں قہر و غضب جنم لے رہے ہیں اور لیتے رہتے ہیں، کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صادق ہے، یہ میرا فرض ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جہاں سے یہ حق، فرض، اصول، صحیح، غلط پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ایسے قاعدے اور کلیے ہیں جن سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ کیا ہیں، ان کی قاعدوں اور ان اصولوں کی ریئلٹی کیا ہے؟ چونکہ ہر ایک میں اپنے اپنے، ہر ایک نے، ہر گروہ نے، ہر نفس نے، ہر سوچ اور ہر دماغ نے زیادہ تر اپنے اپنے قواعد ہی اپنے سے منسوب کر رکھے ہیں۔ تو المیہ اس بات کا ہے کہ جب قواعد ہی نہ آپس میں رلیں تو ٹکراؤ تو ہوگا، ٹکراؤ تو لازم ہے، کہ ہمیں ان اصول اور ان قاعدوں کو سمجھنا ہوگا، ان قواعد کو جاننا ہوگا، ان قواعد کو پہچاننا ہوگا، ان اصولوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہوگا کہ جو پوری انسانیت کے لیے مشترک ہیں، کامن ہیں اور کامن ہو سکتے ہیں۔ کوشش تو یہی کرتا ہے ہر کوئی کہ جو میرے اصول ہیں جن پہ میں چل رہا ہوں وہ بالکل صادق ہیں، دوسروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم انفرادیت کے طور پر یا گروہ بندی کے طور پر ان اصولوں کو لیں تو ایک گروہ کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ایک مکتبہ فکر کے دوسرے مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں ملتے، ایک جو ذہن ہے اس کی جو اختراعات ہیں وہ دوسرے ذہن کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو ایسا کوئی اصول، ایسا کوئی قاعدہ ہونا چاہیے کہ جو سب میں کامن ہو، تو جو سب پر دلالت کرتا ہو، جو سب کے لیے نفع بخش ہو، جس پر سارے ایک ہی نقطہ پر یا ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں اور آپس میں اختلافات ختم ہو سکیں۔ چونکہ جنگ تو اصولوں کی ہی ہے، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، فتنہ فساد ہو رہا ہے انسان کی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، یہ سارے اصولوں کی ہی پیداوار ہیں۔ جتنے فتنے فساد اٹھ رہے ہیں یہ اصولوں ہی سے جنم لے رہے ہیں، وہ ان قواعد سے ہی جنم لے رہے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ اور آپس میں قواعد کا نہ ملنا، ان اصولوں کا نہ ملنا، ان صحیح کا نہ ملنا، حق کا نہ ملنا، ان غلط، فرض، درست، صحیح، ان چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تو یہی ٹکراؤ کو جاننے کے لیے آج کا بیان ہے کہ آیا یہ ٹکراؤ کس طرح سے ختم ہو سکتا ہے، اس کا سلوشن کیا ہوگا۔ یہ انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، ذاتی طور سے لے کر، یہ ذاتیات سے، اپنی ذاتیات سے لے کر، یہ اپنی ذاتیات سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کا مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں انسان بہت پریشان ہے، کہ جس کے لیے انسان بہت مضطرب ہے، پریشان ہے، وہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، یہ بالکل ٹھیک تھا، یہ ہونا ایسے چاہیے تھا، یہ ایسے کیوں ہوا، یہ ایسے کیوں کیا۔ وہ ان صداقتوں میں اور ان صداقتوں میں الجھ کر ایک دوسرے پر برس پڑتا ہے۔ تو آیا آج ہم اس بیان میں اس چیز کی طرف انڈیکیشن کرتے ہیں، اس چیز کو لینے کی کوشش کریں گے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو، جس میں کسی کو بھی آپس میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی کسی قسم کا فتنہ فساد، مسئلے مسائل، حق ناحق، صحیح درست
जायज़ नाजायज़, फ़रज़ हुकूक व फ़रज़, नेकी बदी, इन सब का आपस में जो टकराव है, इन सब के हसूल के लिए जो आपस में इंतशारात उभरते हैं, उनका हल कैसे हो। तो मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़, इसका हल अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने इस निज़ाम हस्ती को बनाया और इस हस्ती को बनाया और इस निज़ाम के जितनी भी अशिया हैं, जितने भी अज्जा हैं इस निज़ाम में, सब का खालिक व मालिक है और सब पे कादिर मुतलक है, पूरी कुदरत रखता है। उसने इसका सलूशन हमें दिया, उसने एक ऐसा ट्रेनर हमें दिया, एक ऐसा मुबल्लिग, ऐसा उस्ताद और ऐसा अपनी तरफ से ट्रेन शुदा शख्सियत हमारे ऊपर वदियत फरमाई, हमारे पे एहसान फरमाया कि तुम इसके पीछे चलो, इसके इखलाक हसना, इसकी सीरत तय्यबा को ले लो, तो पूरी इंसानियत, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसमें पूरी इंसानियत के लिए कोई टकराव नहीं होगा, पूरी इंसानियत के लिए अमन और सुकून की राहें इस्तवार होंगी और हो रही हैं। इनको समझने के लिए हमें इनकी हयात तय्यबा का बगौर मुताला करना होगा। इनको समझने के लिए कुरान हकीम का बगौर मुतालिया करना होगा, इसे समझना होगा, इसमें गौर व फिक्र करना होगा, तो फिर जाके इन मसाइल का सलूशन मिल जाता है और मिलेगा और मिल रहा है, इंशाअल्लाह मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हक वाले ही आपस में टकरा रहे हैं, सही सही के साथ टकरा रहा है, नेक नेकों के साथ टकरा रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक नहीं है। उसमें जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, उसमें हमारी अपनी इफ्तराहात, अपनी ही ईजाद की हुई बातें, अपने ही ईजाद किए हुए फैसले, वो कुलिये कायदे शामिल हाल हो जाते हैं, उसमें आकर आमेज़श कर जाते हैं। जब अपनी ज़ातियात के आते हैं तो टकराव के असबाब पैदा हो जाते हैं, पूरे का पूरा फ़लसफ़ा सारे का सारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, देखें कितना बड़ा दर्स है, कोई इलाहा नहीं, नफ़ी है, पहले नफ़ी फिर असबात, पहले नफ़ी फिर असबात। पहले तो हमें बातिल की जितनी ताकतें हैं, जो हमारी ईजाद की हुई इफ्तराहात हैं, उनसे इनकार करना होगा। जो अल्लाह दे उसे लेना होगा, जिससे अल्लाह मना करे उससे रुकना होगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुसूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि और जो दे तुम्हें रसूल सो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मकसद ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसूल दें उन्हें ले लो और जिनसे मना करे उससे रुक जाएं। अपनी मर्जी, अपने फैसले, अपने इरादे, अपनी तमाम सोचें, अपने उठने वाले दिमाग में जितने जज्बात, ख्यालात, तख़य्युलात हैं, सबसे ही नफ़ी। जब हमारे अंदर इस कदर इत्तिबाए रसूल आ जाएगी तो फिर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें सुकून होगा, मुसावत और अखुवत होगी, हमदर्दी होगी, भाईचारा होगा, अब अमन होगा, मुआशरे में अमन होगा, ज़िंदगी में सुकून होगा, हर तरफ खुशियाँ होंगी, हर तरफ ज़िंदगी पुर रौनक और पुर मुसर्रत होगी। तो हमें इखलाक हसना, सीरत तय्यबा पर अमल करना होगा, तो तब जाके ये सारा कुछ, ये सारी नेमतें मुयस्सर हो सकती हैं, मुयस्सर होंगी। और इंशाअल्लाह जो लोग इस पर अमल करते हैं, सीरत तय्यबा पर अमल करते हैं, उनको ये सारा कुछ मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको इन उसूलों
اور اس طرز فکر پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔